الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 3 سے کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ مالک حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار یہ مفہوم، یہی مضمون، یہی عنوان آئے گا کہ مالک ایک اللہ ہے حقیقی طور پر۔ یہاں روز جزا یعنی جب حساب کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، آخرت کے دن جزا اور سزا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا تذکرہ یہاں بیان فرمایا۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو جہاں اس دنیا میں کچھ لوگ بادشاہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ عارضی طور پر ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ڈرامے میں کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو حقیقی بادشاہ سمجھنے لگے۔ اور یاد رہے کہ ڈرامے کچھ چھوٹے سے حال میں ہوتے ہیں، کچھ بڑے حال میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں کچھ ملکوں کے بڑے بڑے ملک میں جو ہے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ مالک اس کو کہتے ہیں جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، سب کچھ جس کے اختیار میں ہو وہ مالک ہوتا ہے، اور سب کچھ سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں، اس لیے حقیقی مالک اللہ ہی ہیں۔ اس لیے جب اللہ پاک قیامت قائم فرمائیں گے تو اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کون بادشاہ ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کے پاس اختیارات ہیں؟ کسی کے پاس نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی نہیں۔ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو باقی سب عارضی، انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس اب سارے اختیارات ہیں، عہدہ ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے۔ یہ سب عارضی، اور جس طرح ڈرامے میں ہوتا ہے تو اسی طرح بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اور انسان دھوکے میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کے ساتھ جو چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے وہ کر لے، ایک ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت نمبر 2 کے اندر سورۃ فاتحہ میں فرمایا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو اس آیت کا ربط اس آیت کے ساتھ جوڑا جائے تو اللہ پاک نے اس آیت میں بھی اپنی رحمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قاضی ہوں گا اور میں فیصلہ کروں گا قانون کے مطابق، جو قانون ہے بس اسی کے حساب سے میں فیصلہ کروں گا، نہیں، بلکہ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ کی ذات مالک ہے اس دن حساب سے۔ چاہے قانون کے حساب سے اگر کسی کی بخشش نہ بھی ہو رہی ہو، جنت میں جانے کے چانس نہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ مالک ہے۔ دنیا کے اندر جو جج ہوتے ہیں اس کے پاس قانون کی کتاب ہوتی ہے، اس کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، اور جو صدر مملکت ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تمام عدالتوں میں سے بھی اگر کسی کہ سزا پھانسی کا حکم ہو جائے، پھر بھی وہ سفارش لے کر صدر مملکت کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ اپنے بادشاہت والے صدارتی اختیارات کو بجا لاتے ہوئے آپ ہمارے بندے کو چھڑوا دیں۔ تو مالک کے پاس اختیار ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میں مالک ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ کی رحمت چھلکتی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہیں گے بخش دیں گے، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ پاک اس کے گناہ گنوائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، اور وہ بتائے گا ہاں میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے یہ تیرے گناہ معاف کر دیے، یہ بھی معاف کر دیے، یہ بھی معاف کر دیے۔ تو وہ بڑے گناہ پہلے نہیں بتا رہا ہوگا، جب اعلان ہوتا جائے گا کہ اللہ پاک معاف فرماتے جا رہے ہیں، پھر جلدی جلدی بڑے گناہ بھی بتائے گا کہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اتنا آپ کی مسکراہٹ اور ہنسی آئی کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ کے تمام دانت مبارک دیکھ لیے، دانت مبارکوں کی زیارت کر لی، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بخش دیں۔
اور پھر اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سفارشی شفاعت کے لیے بھی اجازت دیں گے. انبیاء علیہ السلام کو اجازت ملے گی. سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور علماء کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. حفاظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کریں گے. قرآن مجید کی سفارش قبول کی جائے گی. رمضان المبارک کے روزے کی سفارش قبول کی جائے گی. یہاں تک کہ ایک جنتی جنت میں جا رہا ہوگا تو ایک جہنمی جو جہنم میں جا رہا ہوگا اس کی نظر پڑے گی تو وہ اسے کہے گا کہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، اور ایک کہے گا کہ یار میں نے آپ کو وضو کے لیے لوٹا پانی کا دیا تھا، ہماری بھی سفارش کرو. تو وہ جنتی اللہ پاک کے یہاں سفارش کریں گے تو ان کی بھی سفارش قبول کی جائے گی اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو یہ شفاعت اور سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا میں مالک ہوں. اللہ پاک کی ذات مالک ہیں. تو اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے. اگر عدل پہ اللہ پاک کرتے تو شاید کوئی ہی بچتا. جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، جے فضل کرے تا بخشے جاون میں جی ہیں منہ کالے ہو. تو اس آیت مبارکہ کے اندر قیامت آخرت کا تذکرہ ہے. قیامت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت وسطیٰ، اور ایک ہے قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر موت آ جاتی ہے اس کی سمجھو قیامت آ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی. اور قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ عزیز و اقارب، دوست و احباب کی موت. تو یہ صدمہ ایسا ہے، یہ غم ایسا ہوتا ہے جو کہ قیامت سے کم نہیں ہوتا. تو اس کو بھی قیامت کہا گیا ہے. اور قیامت کبریٰ جب ساری دنیا کے نظام کو اللہ پاک لپیٹ دیں گے اور پھر میدان محشر سجائیں گے اور قیامت آخرت جزا سزا حساب کتاب ہوگا تو وہ قیامت کبریٰ ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مالک ہے، مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا